اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے تو آپ کے ذہن میں بل گیٹس، جیف بیزوس یا پھر جیک ما وغیرہ جیسے نام آئیں گے، لیکن حقیقت اس سے تھوڑی ہٹ کے ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں ایسے امیر لوگ بھی گزرے ہیں جن کی دولت کے سامنے جیف بیزوس اور بل گیٹس وغیرہ کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان امیر لوگوں کی فہرست میں کچھ لوگ بادشاہ تھے تو کچھ لوگ جنگجو، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ بزنس مین بھی تھے۔ دوستو، یہ امیر لوگ آخر کون تھے اور ان کے پاس یہ دولت کیسے آئی، یہ سب کچھ جان کر آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سراج جلیل، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ فورڈ کمپنی کی گاڑیاں سبھی نے دیکھی ہیں اور ان گاڑیوں کا سٹینڈرڈ بھی اپنی مثال آپ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمپنی کا مالک یعنی ہنری فورڈ ایک ان پڑھ شخص تھا؟ جی ہاں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے تجربے اور لاشعور میں موجود کامیابی کی طلب کی وجہ سے دنیا کا سب سے کامیاب بزنس مین بنا اور امیر لوگوں کی فہرست میں اپنا نام درج کرایا۔ ہنری فورڈ کی نیٹ ورتھ اگر آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 199 بلین ڈالر تھی، جو کہ جیف بیزوس کی نیٹ ورتھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دوستو، فیکٹری میں اسمبلی لائن کا کانسیپٹ بھی ہنری فورڈ نے پہلی مرتبہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اپنی کمپنی میں ورکرز کو تنخواہ اور سہولیات بھی کافی زیادہ فراہم کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمپنی ابھر کر دنیا کے سامنے آئی۔ غدافی لیبیا کا حکمران تھا جس کا جنم 1942 میں ہوا۔ دوستو، وہ ایک پولیٹیشین بھی تھا۔ غدافی نے 1969 سے 1977 تک لیبیا پر حکومت کی۔ اس نے اپنی حکومت کی ساری دولت اپنے نام سے منسوب کرائی اور اس طرح دنیا کے امیر ترین آدمی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ غدافی نے لیبیا سے یو ایس اور برطانوی فوجوں کا مکمل خاتمہ کیا تھا۔ اب چونکہ اس شخص نے 4 برسوں تک لیبیا پر حکومت کی تھی، لہٰذا اس نے لیبیا کے سارے ریسورسز اور فنڈز کو اپنے نام کیا۔ اس کے علاوہ لیبیا کے سارے خزانوں پر بھی اس نے قبضہ کر لیا تھا اور اس طرح اس کی نیٹ ورتھ 200 بلین ڈالر تھی۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ جب ریولوشنسٹ نے بغاوت کی تو انہوں نے غدافی کو گلیوں میں گھسیٹ کر موت دی۔ اینڈریو کارنیگی ذاتی طور پر میری فیورٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس نے نیپولین ہل کے ذریعے تاریخ کی بیسٹ سیلنگ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ بھی لکھوائی تھی۔ دوستو، اینڈریو کارنیگی ایک پاورفل بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انڈسٹریلسٹ بھی تھا۔ دوستو، اینڈریو کارنیگی کا جنم ایک بہت ہی غریب خاندان میں ہوا تھا اور یہ اپنے خاندان کے ساتھ 1840 میں یو ایس آیا تھا۔ دوستو، اینڈریو کارنیگی مختلف جگہوں پر مزدوری کرنے اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد یو ایس کی سب سے پاورفل کمپنی یو ایس اسٹیل کارپوریشن کا فاؤنڈر بنا، اور اگر بات کی جائے اس کی نیٹ ورتھ کی تو وہ آج کے لحاظ سے 310 بلین ڈالر تھی۔ دوستو، اس شخص نے تھنک اینڈ گرو رچ کتاب میں وہی راز بتائے ہیں جن کے ذریعے یہ مزدور سے ایک بڑی کمپنی کا فاؤنڈر بنا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص بلینئرز کے ذہنوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر دوستو، اینڈریو کارنیگی نے جتنی بھی دولت کمائی وہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، راک فیلر کا نام تاریخ میں گمنام ضرور ہے، لیکن یہ شخص بھی دولت مندی میں اپنی مثال آپ تھا۔ راک فیلر 1839 میں نیو یارک میں پیدا ہوا اور اپنی ذہانت اور بزنس کی خاصی پہچان ہونے کی وجہ سے اس شخص نے کامیابی کی وہ منزلیں طے کی جو شاید ہی آج کا کوئی انٹرپرینیور سوچ سکتا ہو۔ دوستو، راک فیلر کا نام امریکی تاریخ کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے۔ دوستو، یہ اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کا کو فاؤنڈر تھا۔ اس شخص کی اپنی پیٹرول وغیرہ کی کمپنیز تھیں اور اس کی بزنس اسٹریٹجیز کی وجہ سے انرجی اور پیٹرول کی کمپنیوں میں خاصا انقلاب آیا تھا۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس کی نیٹ ورتھ کی تو وہ آج کل کے لحاظ سے 340 بلین ڈالر تھی،
جو کہ بل گیٹ اور جیف بیزوس کی نیٹ ورتھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جہاں راک فیلر اپنی بزنس میں خاصی مہارت رکھتا تھا، وہیں یہ شخص لوگوں کی مدد کرنے میں بھی کافی ایکٹیو تھا۔ راک فیلر نے اپنی زندگی میں یونیورسٹی آف چکاگو اور راک فیلر یونیورسٹی کے نام سے تعلیمی مراکز بھی بنوائے۔ جوزف اسٹالن کو تاریخ میں کافی برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، جوزف اسٹالن اور ہٹلر ایک ہی دور میں ایک ہی طرح کی ظالمانہ صفت لے کر پیدا ہوئے تھے۔ جوزف اسٹالن رشیا کا حکمران تھا اور اس کی طاقت دنیا کے کافی ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور جوزف اسٹالن کی ریڈ آرمی نے ہی ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کی فوجوں کو سائبیریا میں ہرایا تھا۔ دوستو، جہاں جوزف اسٹالن ایک ظالم حکمران تھا، وہیں ایک ظالم بزنس مین بھی تھا۔ جوزف اسٹالن کی رشیا میں مختلف فیکٹریاں تھیں، جس کی ترقی اور گروتھ کے لیے اس نے کافی لوگوں کا بے گناہ قتل بھی کیا تھا۔ دوستو، اسٹالن نے اپنی دولت کے علاوہ سوویت یونین کی ساری دولت پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس وسیع اکانومی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس وقت سوویت یونین کی دولت پوری دنیا کی دولت کا 9.5% تھا، جس کی مالیت آج کل $7.5 ٹریلین بنتی ہے۔ اسٹالن اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، مگر یہ دولت اس کی ذاتی نہیں تھی، بلکہ اس نے ملکی خزانے پر قبضہ کر کے ساری دولت اپنے نام کر لی تھی۔ چنگیز خان کو جہاں دنیا قاتل اور ظالم حکمران کے نام سے جانتی ہے، وہیں اس کا شمار دنیا کے کامیاب ترین ملٹری لیڈرز میں بھی ہوتا ہے۔ چنگیز خان منگول سلطنت کا لیڈر تھا، اور اس وقت منگولز کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حکومت چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عظیم پاور ہونے کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کے پاس سب سے بڑی اور وسیع دولت کا خزانہ بھی موجود تھا۔ چونکہ اس کی دنیا کے سب سے بڑے حصے میں حکومت پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا ان جگہوں کی دولت بھی اسی کے قبضے میں تھی۔ مگر تاریخ کے مطابق چنگیز خان نے کبھی بھی آرام و آسائش کو پسند نہیں کیا، اور اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود بھی وہ خیموں میں رہتا تھا اور ساری دولت اپنی قوم اور سپاہیوں پر خرچ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی قوم اور سپاہی اس کے وفادار تھے۔ الفتح جلال الدین محمد اکبر 15 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوا۔ انگریز اسے دی گریٹ اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تیسرا مغل حکمران تھا جس نے 1556 سے لے کر 1605 تک حکومت کی تھی۔ دوستو، اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ اکبر کی حکومت جس طرح پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک اسی طرح اس کی دولت کا بھی کوئی دوسرا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اکبر کے پاس دنیا کی 1/4 دولت تھی، جس کا اندازہ شاید ہی فگر میں لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں اکبر کے دور میں برصغیر کی ثقافت نے کافی ترقی کی تھی، وہیں اکبر کی لا علمی نے اسے جہالت میں دھکیلا تھا، کیونکہ اس نے ادھر ادھر کی باتیں سن کر اپنا مذہب دین الہی کے نام سے شروع کیا تھا، جسے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا۔ بہرحال یہ مغلیہ حکمران تاریخ کا امیر ترین حکمران تھا۔ تو تاریخ کے سب سے امیر آدمی کا نام ہے منسا موسیٰ۔ دوستو، منسا موسیٰ ٹمبکٹو کا بادشاہ تھا اور اپنی دولت کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کے چرچے تھے۔ منسا موسیٰ کی پیدائش 1280 میں ہوئی تھی۔ اب چونکہ منسا موسیٰ کی حکمرانی مشرقی افریقہ میں تھی، یہی اس کی امیری کی وجہ بھی تھی، کیونکہ اس وقت مشرقی افریقہ دنیا میں سب سے زیادہ سونا پروڈیوس کرنے والا ملک تھا، اور افریقہ سے پروڈیوس ہونے والے سونے کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ تھی۔ دوستو، جتنا یہ شخص امیر تھا اتنا ہی زیادہ سخی بھی تھا۔ منسا موسیٰ نے کئی شہر بھی فتح کیے تھے، اور دوستو منسا موسیٰ کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ ٹائم میگزین نے ایک بار لکھا تھا کہ منسا موسیٰ کی دولت کے بارے میں ایکوریٹلی بتانا ناممکن ہے۔ دوستو، منسا موسیٰ کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب وہ 1324 یا پھر بعض لوگوں کے مطابق 1325 میں حج کے لیے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ 60,000 لوگ شامل تھے، جن میں سے ہر ایک پرآسائش لباس وغیرہ زیب تن کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں 1200 غلام تھے، اور ہر غلام کے پاس 4 پاؤنڈ سونے کی بار تھی، اور غلاموں نے بھی قیمتی سلک کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس قافلے میں 80 اونٹ بھی تھے،
اور ہر اونٹ پر 5 سے 300 پاؤنڈ سونا لدا ہوا تھا، اور منسا موسیٰ جس شہر سے بھی گزرتا تھا وہاں سونا تقسیم کرتا تھا۔ دوستو، منسا موسیٰ تعلیمی ادارے اور مسجدیں بنوانے کا کافی شوقین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر جمعے والے دن ایک نئی مسجد تعمیر کرواتا تھا، اور اگر منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ فگر میں لگایا جائے تو وہ $1 ٹریلین میں بنتی ہے۔ دوستو، اگر ہم آج کے تمام بلینئرز کی دولت بھی ملا لیں تو وہ منسا موسیٰ کی دولت کے برابر نہیں ہو سکتی۔